السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ والدین کو بچوں کی بات دھیان سے اس لیے سننی چاہیے تاکہ وہ بچوں کے خیالات، جذبات اور مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ اس سے بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کی بات سنی جانے کا احساس ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے خاص وقت نکالیں جو وہ صرف بچوں کے ساتھ گزاریں۔ یہ وقت کسی بھی مشترکہ سرگرمی جیسے کھیل، پڑھائی یا صرف بات چیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت میں والدین کی پوری توجہ بچوں پر ہو تاکہ بچے محسوس کریں کہ وہ والدین کے لیے اہم ہے۔ مثبت کمیونیکیشن برقرار رکھنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات غور سے سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی باتوں پر مثبت رد عمل دیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ کھلے دل سے بچوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی رائے کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ گفتگو میں مثبت اور حوصلہ افزا الفاظ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت میں صبر کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ صبر کے ساتھ والدین بچوں کی غلطیوں کو بہتر انداز میں سنبھال سکتے ہیں۔ صبر والدین کو موقع دیتا ہے کہ وہ بچوں کو سمجھنے اور ان کی رہنمائی کرنے میں تحمل سے کام لیں۔ اس سے بچوں میں بھی صبر اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلامی روایات کے مطابق تمام انسان برابر ہیں اور سب کو انصاف اور عدل کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے علاوہ برابر کا برتاؤ بچوں میں اعتماد اور خودداری پیدا کرتا ہے جو ان کی ذہنی اور جذباتی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ سماجی طور پر بھی یہ مساوات ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتی ہے۔ والدین کو بچوں کے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کے خیالات کو اہمیت دیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی کوششوں کو سراہیں اور ان کے خیالات کو مثبت انداز میں قبول کریں۔ اگر بچے کوئی نیا خیال پیش کرے تو ان کی حوصلہ شکنی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں نئے تجربات کا موقع دیں۔ اس سے بچوں کا اعتماد بڑھے گا اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اگر بچے غلط بات کر رہے ہوں تو والدین کو نرمی اور محبت سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ پہلے ان کی بات کو مکمل سنیں اور پھر ان کی غلطی کی نشاندہی کریں۔ اس عمل میں انہیں بتائیں کہ ان کا نقطہ نظر کیوں غلط ہے اور صحیح راستہ کیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صبر اور شفقت سے کام لیں تاکہ بچے اپنی غلطی کو بغیر کسی خوف کے سمجھ سکیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ بچوں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بچوں سے کوئی بات کہتے ہیں تو اسے پورا کریں تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور ان کی رائے کو سنیں۔ بچوں کے ساتھ ایمانداری اور شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ محسوس کریں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو ڈسپلن اور محبت میں توازن اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ ایک طرف بچوں کے لیے حدود اور قواعد واضح کریں اور دوسری طرف ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ ڈسپلن قائم کرتے وقت والدین کو مستقل مزاجی دکھانی چاہیے تاکہ بچے اصولوں کو سمجھیں، لیکن ساتھ ہی ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح بچوں کو نظم و ضبط سکھاتے ہوئے محبت اور اعتماد کا احساس بھی دلایا جا سکتا ہے۔ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنے سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بچوں کو ان کی خوبیوں کے مطابق حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں۔ بچوں کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کی بات غور سے سنیں اور ان کے جذبات کو سمجھیں۔ بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کھل کر بات کریں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ مسئلے کے حل کے لیے ان کے ساتھ مل کر مختلف حل تلاش کریں اور انہیں خود بھی مسئلہ حل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس طرح بچوں میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور وہ مسائل کا سامنا کرنے کے قابل ہوں گے۔ والدین کو بچوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا چاہیے۔ بچوں کو ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول فراہم کریں جہاں وہ اپنے خیالات اور پریشانیوں کا اظہار کر سکیں۔ ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں۔ انہیں جسمانی سرگرمیوں اور مثبت سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ اگر کوئی مسئلہ محسوس کریں تو پیشہ ورانہ مدد لینے سے بھی نہ ہچکچائیں۔
بچوں کو گھر کے کھانے اور باہر کے کھانے کے بارے میں سمجھانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ انہیں صحت کے فوائد کے بارے میں آگاہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ گھر کا کھانا تازہ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ باہر کے کھانے میں اکثر فاسٹ فوڈ ہوتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ گھر کا کھانا صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس سے جسم مضبوط اور توانائی سے بھرپور رہتا ہے۔ والدین خود بھی گھر کا کھانا ترجیح دیں تاکہ بچے ان کی مثال کو فالو کریں۔ گھر کے کھانے کو مزیدار اور دلچسپ بنا کر بھی بچوں کو اس کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔